السلام علیکم ناظرین، ہم ایک دفعہ پھر آپ کو ری جوائن کر رہے ہیں دوران سفر. جیسے کہ ہماری پہلے گفتگو ہوتی چلی آ رہی تھی کہ ہم آپ کو پلینز آف پنجاب دکھاتے ہوئے جڑاوالا موٹر وے سے لاہور آئے تھے، اور جمعہ پڑھنے کے بعد اب ہم دوبارہ واپسی کے سفر پہ روانہ ہیں. تو اس دوران میں نے آپ کو ری جوائن کیا ہے، اور آپ کے لیے میرے پاس ایک چھوٹی سی سٹوری ہے. میں چاہتا ہوں کہ اردو ادب کی جو اچھی کہانیاں ہیں، داستانیں ہیں، جن میں خوبصورت پیغام زندگی ہے، میں آپ کو بتاؤں اور آپ بھی محظوظ ہوں میری طرح. کیونکہ یہ ایک سٹوری ٹیلنگ لائیو ہے، تو ڈیفینیٹلی اس میں ایک کانسیپٹ وہ سٹوری کا ہے. الفاظ تو میرے اپنے ہیں. جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سٹوری، یہ قدیم داستانوں کا ایک مجموعہ ہے. غالباً سنسکرت کی داستانیں ہیں، کلیلہ و دمنا. تو اس سے اردو ٹرانسلیشن آئی ہے. بعض ٹرانسلیشنز ایسی ہیں جو ایک ادب سے دوسرے ادب میں ایک تیسرے واسطے سے داخل ہوتی ہیں. مثلاً کلیلہ و دمنا یا سنسکرت اب ناپید ہے، تو ان کا زیادہ تر ٹرانسلیشن عربی زبان میں ہوا. عربی سے پھر دوبارہ اردو ٹرانسلیشن ہوئی. بہرحال جن داستانوں نے سینکڑوں ہزاروں سال سروائیو کیا ہوتا ہے، در حقیقت ان میں جو پنہا حکمت ہوتی ہے، یہ اس کی مابعدالو زندہ رہتی ہے. تو ناظرین، کلیلہ و دمنا کہانی میں ایک جنگل کا منظر ہے، اور جنگل بھی ایسا ہے جس میں قحط پڑ چکا ہے. اتنا قحط کہ جانور اب بھوکوں مر رہے ہیں اور انہیں کھانے کو کچھ نہیں مل رہا. اب جو جانوروں کی فوڈ چین ہے وہ بھی کچھ اس طرح سے چلتی ہے کہ ایک نے دوسرے کو کھایا، دوسرے نے تیسرے کو کھایا، اور چل سو چل. لیکن الٹیمیٹ جو سورس آف انرجی اینڈ فوڈ ہے، وہ در حقیقت سبزہ ہے، گراس ہے، پودے ہیں، جو سورج کی روشنی سے اپنے لیے خوراک خود فکس کرتے ہیں. یہ تو چلو سائنٹیفک باتیں ہو جاتی ہیں. کہانی والے نے تو اپنی ایک کہانی بیان کرنی ہوتی ہے کہ قحط پڑ چکا ہے. وجہ ہمیشہ کی طرح پانی بنتا ہے، بارشیں نہیں ہوتی. بارش کے نہ ہونے سے ویجیٹیشن اور پودوں کا گروتھ رکتا ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ سبزی خور جانور جو پودوں پتوں پہ پلتے ہیں، وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں. پانی کی قلت ہو جاتی ہے. آپ یہ کہہ لیں کہ پانی کے حوالے سے جو بلاول بھٹو زرداری نے انتہائی سائنٹیفک بات کی ہے، اس کو الٹ کر لیں کہ جب میںہ آتا ہے تو یا بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. ناظرین، جب بارش یا میںہ نہیں آتا تو پھر زیادہ تو کیا تھوڑا بھی نہیں ہوتا، پانی ہی نہیں ہوتا. بلاول بھٹو کے سٹیٹمنٹ آپ ریورس کریں اور اندازہ کریں کہ قلت کیسی ہوگی. ہریالی ختم ہو جاتی ہے، پودے سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں، پتے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. خزاں کا ایک سین ہوتا ہے. پودوں کو، جانوروں کو اپنے چھپنے کی بھی جگہ نہیں رہتی. کھانا تو کھانا رہ گیا. اب ایک ایسے جنگل میں ایک فاختہ ہے جس نے کسی بلند بالا درخت کی چوٹی پر اپنا گھونسلہ بنایا ہوا ہے، اور اپنی ہر سیفٹی کو مد نظر رکھ کر گھونسلہ بنایا ہے کہ میرے بچے، میرے انڈے یہاں پروان چڑھ جائیں گے.
بارشیں نہ ہوں، قید کا سما ہو، کیڑا پتنگا بھی نہ ملے، تو فاختہ خود اپنا بڑا مشکل سے گزارا کر رہی ہے. یہ خطرہ ہی لائف کے لیے کافی ہے. لیکن جنگل میں جو خطرات ہوتے ہیں ان کی بے پناہ سمتیں ہوتی ہیں. انہیں صرف موسموں سے نہیں لڑنا ہوتا، انہیں صرف خوراک کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کرنی ہوتی. اوور لیپنگ فوڈ چین میں ایک دوسرے سے بھی بچنا ہے، اور ان کے جو شکاری ان سے بھی بچنا ہے، اور پریڈیٹری برڈ سے بھی بچنا ہے، پریڈیٹری اینیمل سے بھی بچنا ہے. تو لا آف جنگل شاید اسی تناظر میں کسی نے اصطلاح بنائی ہے. اب اس لا آف جنگل کے تحت اپنا اپنا سروائیول ہے. جو جتنا زندگی کی شطرنج پہ بہتر کھیل گیا. اور کہانی میں بھی سبق تو یہی ہے. گھونسلے میں اس نے اپنے بچے انڈے دیے، انڈوں کو پھر پوری ٹائمنگ دی، سیاہ ان کے اوپر بیٹھی، چھوٹے چھوٹے بچے ہو گئے تو ارد گرد سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے جتنی محنت سے ایک ماں کرتی ہے ان کی خوراک کا اہتمام کیا. لیکن ایک بھوک کا مارا ہوا لومڑ بھی جنگل میں پھر رہا ہے اور سرگرداں ہیں، پریشان ہے، بھوکا ہے، اور ہر چکر بازی کھیل رہا ہے کہ کہیں سے کھانے کو کچھ ملے، پر افسوس اسے مل کچھ نہیں رہا. ایک شاطر، دوسرا بھوکا، تیسرا آوارہ، چوتھا جنگل. تو یہ ساری لومڑ کی جو سچویشن ہے وہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ہمارے ہاں یہ ضرب المثل ہے لومڑ کی جو ذہانت ہے. تو جب اسباب زندگی کم سے کم ترین بھی ہوتے جائیں، اس وقت بھی جو دماغ ہے، بہتر دماغ ہے، یہ ان کم تر اسباب میں بھی سوچتا ہے ہاؤ ٹو سروائیو. اور سروائیول آف دی فٹیسٹ در حقیقت برین کا شاخسانہ ہے. ڈارون نے بڑا نپت اللہ سا یہ جملہ دیا تھا. تو جب اب نارمل حالات ہوتے ہیں دو طرح کے، یا قلت میں ہوتے ہیں یا کثرت میں بھی اب نارمل ہو جاتے ہیں، دونوں حالات میں جو سروائیول ہے وہ فٹیسٹ ہے. لومڑ گھوم گھام کے بھوک کیا تو مرتا گرتا اڑتا پڑتا، جب اس درخت کے پاس سے گزرا اور ایک نگاہ بلند کی تو دور ایک چوٹی پر ایک گھونسلہ نظر آیا، ایک زندگی کی رمق نظر آئی. اب گوشت خور تھا، گویا زندگی خور تھا. اپنا پیٹ نکالنے کے لیے اس نے سوچا کہ چلو کوئی شکار کی ہی امید ہو. اب اس کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ گھونسلہ بہت اونچا، بہت اوپر تھا. لومڑ کیا کرے؟ خیر نیچے سے تنے کے ساتھ بیٹھ کے لومڑ گھرایا، جیسے ایک شکار خور جانور اپنے شکار کو ڈراتا ہے تو اس نے ایک آواز نکالی، گر کی. آواز کی سننے سے افلاس اور غربت کی ماری ہوئی تنہا ممتا ڈری. لومڑ نے دوبارہ ایک دفعہ سے گھرایا، گر. اب کے فاختہ اور ڈرتی سمٹتی فاختہ کو لومڑ نے اپنے روبدار
کھا جانے والے انداز میں کہا، او فاختہ، ایک بچہ نیچے پھینک دے ورنہ میں تیرے سارے بچے آ کر کھا جاؤں گا۔ اب کہ فاختہ جو قید اور افلاس اور تنہائی اور اس جنگل کے بے برگ و بار ہو جانے، بارشوں کے سوکھ جانے، ہزاروں قدرتی نعمتوں کے لٹ جانے سے پریشان تھی، اب تو اس کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ خوف نے اس کے دماغ کو آپ کہہ لیں ہائی جیک کر لیا، سن کر لیا۔ سوچنے کی صلاحیت خوف میں ویسے بھی کم ہو جاتی ہے، تو اس نے منت سماجت کی کہ جاؤ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو مہربانی کرو۔ لیکن جب دوسری دفعہ اس نے حکماً کہا کہ اگر تو نے ایک بچہ نیچے نہ پھینکا تو میں اوپر آ کر تمہارے سارے بچے چٹ کر جاؤں گا۔ اب بچے بھی اڑنے والے نہیں تھے، فاختہ کا دماغ بھی اس خوف کے عالم میں کام نہیں کر رہا تھا، تو نتیجتاً جرم ضعیفی میں اس نے اس سوچ سے کہ شاید میرے باقی بچے تو بچ جائیں گے، ایک بچہ نہیں چلا۔ مرتے ہوئے لومڑ کے لیے ایک دو دیہڑیوں کا سما، ایک دو دنوں کا گزارا چل گیا، اس کا ناشتہ ہو گیا، تو لومڑ اس پہ احسان کرتے ہوئے کہ اب تو باقی کے لیے شکر ادا کر کہ میں نے تیرے باقی بچے آ کر نہیں کھائے، دیکھ میں کتنا سخی ہوں، دیکھ میں کتنا سخی ہوں۔ چلا گیا۔ اب کہ ممتا نے جب اپنی آنکھوں سے اپنا بچہ اب لومڑ کے منہ میں دیکھا، پھر اس نے لومڑ نے اسے کھایا، چیرا پھاڑا، تو کیا گزری ہو۔ اب یہ غم دنیا، غم جانا، ہستی کا غم فاختہ کو فنا کر گیا، اور ویسے بھی فاختہ امن کا، محبت کا نشان ہے، تو یہ اذیت اس کے لیے مور دین انف تھی۔ فاختہ بے ساختہ روئی دبائی، بے پناہ اظہار غم کیا کہ اس دوران ایک اوپر سے اس نے اڑتا ہوا بگلا دیکھا۔ اب بگلے نے جب دیکھا آوازاریاں ہو رہی ہیں، فضا میں غم کا ایک ماحول ہے اور چیخ و پکار ہے، پرندوں کی دنیا کی ایک انتہائی شریف و نفس جنس جو ہے وہ خوف و حزن سے بلبلا رہی ہے، تو وہ نیچے آیا۔ اس نے فاختہ کی دل جوئی کی، اسے پرسہ دیا، اسے دلاسا دیا اور کہا بھی فاختہ، تیری غمناک اور دل دوز آوازیں پوری فضا کو سوگوار کر رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنا یہ دکھ تم میرے ساتھ اشتراک کر لے، مجھ سے شیئر کر لے، شاید ہم کو مداوع کر سکیں۔ فاختہ نے کہا نہیں، غم بہت زیادہ ہے، دکھ کی اس گھڑی میں تیرا پرسہ، تیرا آسرا بڑا ہے میرے لیے، لیکن میں کیا کروں کہ میرے سارے بندھن ٹوٹ گئے ہیں، جس کے بچے اس کے آنکھوں کے سامنے کھائے گئے ہیں، اس کی کیا زندگی ہے، اس کے لیے ہستی اب رہی کیا ہے۔ لیکن جو ہمارے غریب لوگوں کے یا غریب پرندوں کے نیچی اڑان بھرنے والے پرندوں کے دکھ ہیں، آپ اونچی اڑان والے کیا جانے۔ اب اس دکھ کو، اس افسوس کو، اس منظر کو سننے پر بگلے کا دل اور پسیج آیا۔ اس نے اپنی طرف سے پورے تعاون کا یقین دلایا، اس کے دکھ کو بانٹنے کی کوشش کی، اسے پرسہ دیا، لیکن اسے ساتھ سمجھایا کہ آپ سے بھی دار حقیقت ممتا ہوتے ہوئے پچھلے بچوں کو بچانے کے لیے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ تو فاختہ نے پوچھا کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے۔ بگلے نے اسے بچایا کہ دارس کے لومڑ جو ہے یہ تم سے ایک داؤ کھیل گیا ہے،
اس نے تمہیں ڈرایا ہے، ڈرا کر تو تیرے اوپر ایک خوف مسلط کیا ہے اور تو اس سے بڑی آسانی سے ایک بچہ لے لیا ہے۔ اگر تو اسے کہہ دیتی کہ آ کر بچہ تو اٹھا لے گھونسلے سے، تو یہ جانور تو درخت پہ چڑھ ہی نہیں سکتا، یہ تیرا کیسے بچہ اٹھا سکتا تھا؟ اس نے در حقیقت تیرے پہ کوئی احسان نہیں کیا، اور تو نے اپنے تئیں جو حکمت کی ہے یہ کوئی حکمت نہیں تھی۔ قدرت نے ہر جنس کی سروائیول کے لیے گنجائش رکھی ہوئی ہے۔ اگر وہ زمین پہ تم پہ غالب ہے تو وہ ہوا میں نہیں اڑ سکتا، اگر کوئی ہوا میں اڑ سکتا ہے تو دوسری جنس جو ہے اس کو اور کہیں گنجائش ہے کہ وہاں سروائیو کر سکے۔ اب یہ پروردگار نے ایک ڈیفرنس رکھا ہوا تھا کہ تیرے بچوں کو لومبڑ درخت پر آ کر نہیں کھا سکتا، نہ انڈا نہ بچہ۔ تو در حقیقت جب آپ کو اس نے آپشن دیا تھا تو وہ اس کی بے بسی تھی، جسے تو اس کی سخاوت سمجھ بیٹھی، اور جو اس نے غرا کے تمہیں ڈرایا وہ اس کی چال تھی کہ میں ورنہ سارے بچے کھاؤں۔ اب نیکسٹ خیال کرنا، یہ بچے آپ کے 3 ہیں، اللہ ان کی حیاتی کرے، ذرا اعصابی طور پہ مضبوط رہنا، اگر کسی کے بس میں ہو تو وہ دوسرے کو کیوں اٹھنے دے گا؟ اب کے فاختہ دکھی اور بھی ہوئی کہ ہائے میں نے اپنا بچہ اپنے ہاتھ سے کھلا دیا، لیکن کیا کرتی، ٹائم تو گزر چکا تھا۔ تو ناظرین، جنگل میں تھا کچھ نہیں، اور فطرت میں اس طرح کا رحم آ جائے تو کوئی شکاری، کوئی خونخوار جو درندے ہیں، جو شکار کرنے والے جانور ہیں، وہ بات تو وہی ہے، گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ کہاں رحم ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ دوسرا دن ہوا تو وہی لومبڑ دوبارہ سوچا کہ اور تو کوئی پاسبلٹی ہے نہیں سروائیول کی، چلو چلتے ہیں۔ وہ فاختہ کل کی فٹ کی ہوئی ہے، ابھی اس کے 3 بچے اور بڑے بھی ہیں۔ آیا، گرایا، ڈرایا، ایکشن کیا، ادھر چھلانگ لگا، ادھر لگا، ایک درخت کے تنے کے ساتھ اوپر نیچے اس نے خوب اداکاری کی، اور پھر سخیوں کی طرح لیکن روب سے اور اپنے پورے دباؤ کے ساتھ بولا، او فاختہ، ایک بچہ پھینک دے نیچے، ورنہ میں تیرے سارے بچے آ کر ماروں گا۔ اب کہ فاختہ کو استاد مل چکا تھا، جو کل سے زیادہ اس نے اداکاری کی تھی، اوپر اس کا ایفیکٹ مل ہوا۔ فاختہ خاموش بیٹھی رہی۔ جب دوسری دفعہ اس نے سلطان رہی والا ایکشن کیا اور ایک پورے اپنے تئیں جو شکاری یا پریڈیٹر جو ہے وہ خوف پھیلاتا ہے، پھیلا کر دوبارہ اس نے ایک شاہی انداز میں ایک کمزور جنس کے سامنے حکم منہ سے اپنے نکالا، تو فاختہ نے کہا کہ تو ایسے کر، اوپر ہی آ جا، سارے ہی بچے کھا جا روز روز، کیا تیرا بھی ٹینشن تمہیں بھی لگی رہتی ہے، آ جاتا ہے تو آنے جانے میں بھی تیرا وقت ضائع ہوتا ہے، بچے بھی چھوٹے چھوٹے، ایک بچے تیرا بننا بھی کیا ہے، ذرا آ جا، اوپر ہی آ جا، آ جا۔ آپ کے لومبٹ کو احساس ہوا کہ یہی تو میری لمیٹیشن ہے کہ میں درخت پر چڑھ نہیں سکتا، اور فاختہ ڈری نہیں ہے۔ اب اس نے رحم دلی کا ایک دریا پاتے ہوئے اپنا انداز تکلم چینج کیا، اور کل گزرے ہوئے دن پر افسوس کیا، زمین پہ لیٹنا شروع کر دیا کہ ہائے مجھ سے کل بھی زیادتی ہو گئی تھی، مجھ سے ظلم ہوا ہے، کاش میں کل بھی آپ کا بچہ نہ کھاتا، آپ اتنی اچھی ہیں، آپ نے میرے لیے بچے پیش کر دیے، میں آپ کا کیسے شکر گزار ہوں، لیکن افسوس کہ مجھے شرم آتی ہے کہ آپ کے باقی بچے بھی میں کھا جاؤں، یہ مجھ سے کیسے ہو سکتا ہے۔ فاختہ جو کمزور دل تھی، اس نے بھی سوچا کہ بیچارے کو سچی مچی کا ایک افسوس طاری ہے، تو اس کی اس ریپیٹنس پر، اس کے پچھتانے پر کچھ فاختہ کا بھی دل نرم ہوا کہ شاید کل یہ غلطی ہی کر بیٹھا ہوگا۔ تو فاختہ نے
बहरहाल इससे ज़्यादा तो नहीं रिस्क प्ले किया, लेकिन फितरत में भी रखा हुआ है कि जिसकी जो लिमिट है वो अपनी मैक्सिमम एग्जर्ट करता है। तो अब के लूमड़ ने पूछा, भी फाख्ता तू ये बता, कल मैं तो चला गया था, कोई और भी आपसे पुरसा करने आया था? तो फाख्ता ने कहा, हाँ बगला आया था, तो आपने उससे कोई मशवरा फिर किया था? तो फाख्ता ने कहा, क्यों नहीं, किसी ने तो कहा था कि आप आए तो कहना ऊपर ही आ जाओ। अच्छा, उसने कहा, भी फाख्ता मुझे अफसोस है, मैं ऊपर क्या हूँ, मैं तो आपसे शर्मिंदा ही बड़ा हूँ। अब वो सोचता हुआ गया कि अब मारा गया, अब मारा गया। अगर इस तरह ये हमारे फितरती राज बगले ने बताने शुरू कर दिए कि उस कैज़दा माहौल में हमने कहाँ जीना है। सबसे पहले हमारे लिए कैद हमारा दुश्मन नहीं, ये बगला दुश्मन है। वो सीधा जंगल से बाहर दूसरी तरफ चला गया जो साहिल की तरफ थी। तो किनारे पे थोड़ा सा पानी के अंदर बगला बैठा हुआ था और एक टांग पे था, एक टांग उसके ऊपर थी, एक उसने पानी में लगाई हुई थी, गर्दन उसने टेढ़ी की हुई थी और एक आंख बंद की हुई थी, एक खुली, इंजॉय कर रहा था। अब इस दौरान हुआ यूँ कि बगले ने देखा कि लूमड़ आ रहा है, तो वो ज़रा मोहतात हो गया। लेकिन जो लूमड़ है उसने देखते ही बगले की तारीफ़ करनी शुरू कर दी, उसकी खूबसूरती, उसका वाइट कलर, उसका पानी के अंदर ठहरने का स्टाइल, उसका गर्दन का खमदार होना, उसका एक आंख बंद करके दुनिया के मंजर कशी करना, ये सारे उसके मौजूद तारीफ़ थे। और जो बगला था ये जैसे जैसे खुशामद सुन रहा था ये मस्त हो रहा था। अब इस मस्ती में जो ही वो एक तारीफ़ का कदम ज़ुबान से एक जुमला निकालता तो एक कदम लूमड़ आगे बढ़ा लेता। जो फासला सिमट रहा था और तारीफ़ बढ़ रही थी, तो इस सिमटते हुए फासले और शिकारी परिंदे के करीब आते हुए एहसास को बगले के दिमाग से खुशामद ने गालबन निकाल दिया। अब बिल्कुल जब लूमड़ बगले के बिल्कुल करीब आ गया तो उसने हाथ उठाते हुए यकदम उसकी गर्दन पे रखा और उसे कहा कि बेवकूफ़ नादान, अगर तू ऐसे ही हमारे राज देता रहा तो हमने खाना कहाँ से है। और इसके साथ ही उसने बगले को भी चट किया और दोबारा वापस जंगल की तरफ उड़ गया। अब इसमें कितने पैगाम हैं, ज़िंदगी की सर्वाइवल के लिए कितने पैगामात हैं नाज़रीन, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ और आपसे इजाज़त लेता हूँ। मुझे अपने मुस्बत फीडबैक से आगाह करना। अल्लाह हाफ़िज़।